اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ موضوع گفتگو تھا طلاق۔ طلاق سے متعلق فقہی احکام ہم بیان کر رہے تھے اور سلسلہ گفتگو پہنچا تھا طلاق کی اقسام میں سے طلاق بائن اور رجعی تک۔ ہم نے عرض کیا طلاق رجعی یہ ہے کہ شوہر بغیر نکاح پڑھے دوبارہ سے بیوی کی طرف رجوع کر سکتا ہے، اور وہ رجوع کرنے کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ بھی اظہار ایسا کرے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ اس نے بیوی کی طرف رجوع کر لیا ہے، اس کے ساتھ بوس و کنار کرتا ہے، محبت بھری گفتگو کرتا ہے، نان و نفقہ کی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے اور محبت بھرے الفاظ ادا کرتا ہے، یا کوئی ایسی صورت کہ جسے عرف میں بھی کہا جائے کہ اس نے رجوع کر لیا ہے۔ تو طلاق رجعی میں نکاح پڑھے بغیر عدت ختم ہونے سے پہلے اگر رجوع کر لے تو نکاح ضروری نہیں ہے، لیکن طلاق بائن کے لیے ضروری ہے کہ شوہر دوبارہ سے نکاح پڑھے اور پھر اس خاتون کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ ہم اصل عبارت بھی آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پڑھتے ہیں کہ طلاق بائن وہ طلاق ہے جس کے بعد مرد اپنی عورت کی طرف رجوع کرنے کا حق نہیں رکھتا، یعنی یہ کہ بغیر نکاح کے دوبارہ اسے اپنی بیوی نہیں بنا سکتا۔ اور اس طلاق بائن کی 6 اقسام ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے کہ اس عورت کو دی گئی طلاق جس کی عمر ابھی 9 سال نہ ہوئی ہو۔ اگر 9 سال عمر پوری نہیں ہوئی اور جدائی ہو گئی ہے تو اب یہ جدائی دوبارہ اگر رجوع کرنا چاہے تو اس کے لیے نکاح ضروری ہے۔ طلاق بائن میں سے دوسری قسم وہ ہے کہ اس عورت کو جو طلاق دی جائے کہ جو یائسہ ہے، وہ خاتون کہ جس کے ابھی ولادت کا جس کے ہاں امکان نہ ہو، یائسہ ہو گئی ہو، اگر اس کو طلاق دی ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بغیر نکاح پڑھے اور عدت ختم ہوئے یا دیگر شرائط جو ہم پہلے بیان کر چکے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے شوہر کے لیے کہ اگر ایسی خاتون کے جو یائسہ ہے اس کو طلاق دی ہے، دوبارہ اس کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے تو نکاح پڑھا جائے گا۔ تیسرا مورد یہ ہے کہ وہ عورت جس کے شوہر نے نکاح کے بعد اس سے جمع نہ کیا ہو، نکاح ہوا ہم بستری نہ ہوئی، یا جیسے اردو زبان میں اور ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ رخصتی نہیں ہوئی، اور ممکن ہے رخصتی ہوئی ہو، شوہر کے گھر آ گئی ہو لیکن مجامعت نہیں ہوئی اور ہم بستری نہ ہو سکی، اور اس سے پہلے ہی جدائی ہو گئی، صیغہ طلاق جاری ہو گیا۔ اب ایسی خاتون کے جس کے ساتھ نکاح ہوا اور مجامعت کی نوبت نہ آئی، اس کے طرف رجوع کرنا ہو تو پھر سے نکاح ضروری ہے۔ یہ طلاق بائن تھی۔ جس عورت کو 3 دفعہ طلاق دی گئی ہو اس سے دی جانے والی تیسری طلاق، اگر کسی خاتون سے ایک دفعہ جدائی ہوئی، پھر رجوع ہو گیا، پھر جدائی ہوئی، پھر رجوع ہو گیا، یہاں تک کہ اس کو 3 طلاقیں ہو گئیں، اب تیسری طلاق کے بعد بغیر نکاح کے وہ رجوع نہیں کر سکتا۔ البتہ اس میں اور فقہی مسائل ہیں، وہ جو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، اس کی تفصیل پھر بھی آئے گی کہ جس کو معاشرے میں حلالہ کہہ کر منفی عنوان سے لیا جاتا ہے۔ 5واں مورد وہ ہے کہ خلع اور مبارات کی طلاق ہے۔ خلع ہم بیان کر چکے ہیں کہ اگر خاتون اقدام کرتی ہے شوہر سے جدائی کے لیے تو وہ طلاق بائن ہے، اور مبارات میں یہ ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے سے نفرت ہے، دونوں نے ایک دوسرے سے جدائی کے لیے قانونی اقدام کیا ہو اور ایک دوسرے سے جدا ہوئے ہوں تو یہ بھی طلاق بائن ہے۔ 6واں مورد یہ ہے کہ حاکم شرع کا اس عورت کو طلاق دینا جس کا شوہر نہ اس کے اخراجات برداشت کرتا ہو نہ اسے طلاق دیتا ہو، جن کے احکام انشاءاللہ ہم تفصیل بعد میں بیان کریں گے۔ تو نان النفقہ کی عدم ادائیگی کی صورت میں اگر مجتہد جامع شرائط کی طرف رجوع کر کے یا اس کے وکیل کی طرف رجوع کر کے طلاق لی گئی ہے تو یہ طلاق بھی طلاق بائن شمار ہوگی۔
رجوع کرنے کے احکام میں کچھ ہم اشارہ پہلے کر چکے ہیں، اب اصل عبارت بھی آپ کے سامنے بیان کیے دیتے ہیں کہ فرمایا گیا رجعی طلاق میں مرد 2 طریقوں سے عورت کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ ایک مورد یہ ہے کہ ایسی باتیں کرے جس سے یہ مترشح ہو، یہ اظہار ہو کہ اس نے اسے دوبارہ اپنی بیوی بنا لیا ہے، اور دوسرا مورد یہ ہے کہ کوئی کام کرے اور اس کام سے رجوع کا قصد کرے، اور یہ ظاہر یہ ہے کہ جمع کرنے سے رجوع ثابت ہو جاتا ہے، خواہ اس کا قصد رجوع کرنے کا نہ بھی ہو، بلکہ بعض فقہا کا کہنا ہے کہ اگرچہ رجوع کا قصد نہ ہو، صرف لپٹنے یا بوسہ لینے سے بھی رجوع ثابت ہو جاتا ہے۔ البتہ بعض علماء کے نزدیک، مراجع کے نزدیک، وہ کہتے ہیں کہ یہ قول اشکال سے خالی نہیں ہے، یعنی بنابر احتیاط یہ ہے کہ ممکن ہے اس کو بعض دیگر مجتہدین اس میں دیگر شرائط بھی لگاتے ہوں، تو آپ جس مجتہد کی تقلید کرتے ہوں ان کی طرف رجوع کر لیں اس مورد میں تو زیادہ بہتر ہے۔ فرماتے ہیں کہ رجوع کرنے میں مرد کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ کسی کو گواہ بنائے۔ طلاق میں تو لازم تھا کہ ہم نے کہا 2 عادل گواہ ہوں جن کے سامنے صیغہ طلاق جاری کیا جائے، لیکن رجوع کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ گواہ بنائے یا اپنی بیوی کو رجوع کے متعلق اطلاع بھی دے، بلکہ اگر بغیر اس کے کہ کسی کو پتہ چلے وہ خود ہی رجوع کر لے تو اس کا رجوع کرنا صحیح ہے۔ لیکن اگر عدت ختم ہو جانے کے بعد مرد کہے کہ میں نے عدت کے دوران ہی رجوع کر لیا تھا، تو لازم ہے کہ اس بات کو ثابت کرے۔ اگر عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لیا ہے، جو 2 مورد ہم نے بیان کیے، تو اس کا رجوع ثابت ہے، لیکن اگر اس نے ارادہ کیا اور خود سے وہ سمجھتا ہے کہ اس نے وہ جو 2 مورد ہم نے بیان کیے ہیں کسی ایک کو اس میں سے انجام دیا ہے، تو ضروری ہے کہ وہ اس کو ثابت بھی کرے اور بیان کرے عدت گزر جانے کے بعد، مدت اس کی گزر جانے کے بعد۔ فرماتے ہیں کہ جس مرد نے عورت کو رجعی طلاق دی ہو، اگر وہ اس سے کچھ مال لے لے اور اس سے مصالحت کر لے کہ اب تجھ سے رجوع نہ کروں گا، تو اگرچہ یہ مصالحت درست ہے اور مرد پر واجب ہے کہ رجوع نہ کرے، لیکن اس سے مرد کے رجوع کرنے کا حق ختم نہیں ہوتا، اور اگر وہ رجوع کرے تو جو طلاق دے چکا ہے وہ علیحدگی کا موجب نہیں بنتی، پھر اس دوران منصرف ہو گیا، عدت سے پہلے اگر وہ منصرف ہو گیا ہے، پشیمان ہو گیا ہے، نادم ہو گیا ہے، یا ممکن ہے اولاد کی طرف سے یا دیگر افراد خانوادہ کی طرف سے کوئی اس کو پھر سے تنبیہ کی گئی ہو، بات سمجھائی گئی ہو، طرفین کے درمیان مصالحت کی کوشش کی گئی ہو، تو جو بھی صورت ہوئی ہے اگر رجوع کرنا چاہتا ہے تو یہ حق اس کا ختم نہیں ہو جاتا اس بات پر کہ اس نے پہلے طے کر لیا تھا کہ نہیں کرے گا اور اعلان کر دیا تھا، اور اس کے لیے کچھ مصالحت کے طور پر ممکن ہے اس نے کچھ لین دین بھی کر لیا ہو، تو اس کے باوجود اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو اس کا حق ثابت ہے رجوع کرنے کا۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 2 دفعہ طلاق دے، اس کی طرف رجوع کر لے، 2 دفعہ طلاق دینے کے بعد رجوع کر لے، یا اسے 2 دفعہ طلاق دے اور ہر طلاق کے بعد اس سے نکاح کرے، یا ایک طلاق کے بعد رجوع اور دوسری طلاق کے بعد نکاح کرے، تو تیسری طلاق کے بعد وہ اس مرد پر حرام ہو جائے گی۔ لیکن اگر عورت تیسری طلاق کے بعد کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے تو وہ 5 شرائط کے ساتھ پہلے مرد پر حلال ہوگی، یعنی وہ اس عورت سے دوبارہ نکاح کر سکے گا۔ یہ اہم ترین مسئلہ ہے جس کو پھر سے ایک دفعہ ہم دہرائے دیتے ہیں تاکہ آپ سننے والے احباب کے لیے یہ مسئلہ زیادہ واضح ہو جائے۔ فرمایا گیا اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 2 دفعہ طلاق دیتا ہے اور اس کی طرف رجوع کر لیتا ہے، یا اسے 2 دفعہ طلاق دے اور ہر طلاق کے بعد اس سے نکاح کرے کہ جب عدت گزر گئی اور اس کے بعد اگر اس نے رجوع کیا ہے تو اس نے نکاح پڑھ لیا، اور یا یہ ہے کہ ایک طلاق کے بعد رجوع کرے، عدت ختم ہونے سے پہلے اس نے رجوع کر لیا ہے، اور دوسری طلاق کے بعد نکاح کرے، تو تیسری طلاق کے بعد وہ خاتون اس مرد پر حرام ہو جائے گی۔ یہ بات ہم پہلے عرض کر چکے تھے،
اور چونکہ ہمارے معاشرے میں اس مسئلے کو اس دقت کے ساتھ، اس باریک بینی کے ساتھ نہیں دیکھا جاتا اور نہیں سمجھا جاتا، اس لیے ہم نے تاکیداً اس مسئلے کو دوبارہ پڑھ دیا آپ کے سامنے۔ لیکن اگر عورت تیسری طلاق کے بعد کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لیتی ہے تو وہ 5 شرائط کے ساتھ پہلے مرد پر حلال ہوگی اور وہ اس عورت سے دوبارہ نکاح کر سکے گا۔ اب وہ جو شرائط ہیں وہ یوں ہیں کہ پہلی شرط یہ ہے کہ دوسرے شوہر کا نکاح دائمی ہو۔ مثال کے طور پر وہ 1 مہینے یا 1 سال کے لیے اس عورت سے متع کرے تو اس مرد کے اس سے علیحدگی کے بعد پہلا شوہر اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ان 5 شرائط میں سے کہ جس میں 3 طلاقوں کے بعد اگر رجوع کرنا ہے تو فرمایا گیا ہے کہ اب وہ خاتون جسے عرفاً حلالہ کہا گیا ہے، اس خاتون کے لیے ضروری ہے کہ وہ کہیں اور شادی کرے اور وہ اس کی شادی اور اس کا نکاح دائمی ہو، غیر دائمی متعہ یا صیغہ نہ ہو، اس کا دائمی نکاح ہونا چاہیے۔ دوسری بات اس میں جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ دوسرا شوہر جمع کرے، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ جمع فرج میں کرے، یعنی خاتون کے ساتھ وہ ہم بستری بھی کرے، فقط اس کا نکاح ہونا کافی نہیں ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ دوسرا شوہر اسے طلاق دے یا مر جائے۔ اب اس نے وہ طلاق جو بائن تھی اور 3 دفعہ طلاق اس کے ہو چکی، اب اس نے جو نکاح دائمی کیا ہے تو پہلے سے طے شدہ نہیں ہوگا کہ آپ مجھے طلاق دے دیں گے کچھ عرصے کے بعد اور پھر سے میں اپنے پہلے شوہر کی طرف رجوع کر لوں، ایسی صورت نہیں ہے، بلکہ خدا نخواستہ پھر سے کوئی ایسے مسائل ہو گئے ہیں کہ اب وہ شوہر اس سے جدائی چاہتا ہے، تو اگر اس شوہر سے جدائی ہو گئی ہے یا وہ فوت ہو گیا ہے تو اس صورت میں یہ پہلے شوہر کی طرف پلٹ سکتی ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ دوسرے شوہر کی طلاق کی عدت یا وفات کی عدت ختم ہو جائے، اور 5ویں شرط یہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر دوسرا شوہر جمع کرتے وقت بالغ ہو، نابالغ کے ساتھ اس کا نکاح نہ ہو۔ تو ان 5 شرائط کے ساتھ وہ خاتون اگر لوٹنا چاہے پہلے شوہر کی طرف تو اس پر حلال ہو سکتی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔